اسلام آباد سے میں جوائن کر رہی ہیں سائمہ شبیر، اینکر پرسن ہے۔ سائمہ، ابھی ڈاکٹر ماریا اور میں یہی بات کر رہے تھے کہ وہاں کی فوج کے پاس تو یہ کل اختیار ہے کہ کسی کو بھی قتل کر دو اور اس کے بعد کہو کہ یہ تو مجاہد تھا، بس مار دو۔ دیکھیں جی، یہ جو ایک تحریک آزادی چل پڑی ہے کشمیر میں، یہ اس کو اب دبانا بالکل ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ برہان وانی کے بعد سے تحریک آزادی چلی ہے اور اس کا اب اس حد تک انفلوئنس ہو گیا ہے کہ یہ جتنے لوگوں کو مار رہے ہیں اتنے ہی لوگ سامنے آ رہے ہیں، جتنے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں اتنے ہی لوگ سر پہ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں۔ تو اس کو اب سنپ کرنا، اس کو دبانا بالکل ممکن نہیں ہے۔ یہ صرف مسلح دو افراد کی بات کر رہے ہیں، حریت پسندوں کی بات کر رہے ہیں جن کو کہ انہوں نے شہید کیا ہے، جبکہ وہاں پر جو گاؤں تھا وہاں کے لوگ نکل آئے، انہوں نے آ کے باہر پتھراؤ کیا ہے اور انہوں نے جو اب تو یہ بھی انہوں نے جو ہے وہ لیٹسٹ جو ان کے آرمی چیف نے اقدامات دیے اس میں یہ بھی ہے کہ جو پتھر بھی پھینک رہے ہیں ان کے خلاف بھی ان کو بھی اسی طرح ڈیل کیا جائے گا جیسے ٹیررسٹ کو ڈیل کیا جاتا ہے یا جیسے کوئی مطلب آرمڈ انسان کو جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اب تو بڑے کی شدت وہاں پہ شدت پسندی ہے ان کی طرف سے۔ جی ماریا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ماریا بالکل ٹھیک آپ یہ کہہ رہی ہیں، کیونکہ ان کے چیف آف آرمی سٹاف یہ جا کے 3 دن وہاں پر بیٹھے رہے ہیں اور انہوں نے یہ بالکل اس کے یہ ہدایات دی ہیں کہ جو پتھر مارے گا، یہ جو ایون تھوڑا سا بھی ان کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو بھی پکڑ لیا جائے گا اور اس کے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک کیا جائے گا۔ یہ ان کی کمزوری ہے۔ میں اس وقت یہ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ انڈیا کشمیر کے حوالے سے اس وقت جو ہے وہ بالکل عقل سے آری قسم کی پالیسیز اپنا رہا ہے اور وہ اس مسئلے کو حل کرنے کی بجائے اس کو دبانا چاہتا ہے۔ یہ اب پاسبل نہیں ہوگا۔ اچھا سائمہ، قطع کلامی کی معافی، یہاں پہ آپ کو ایک میں پول کی اگر میں ذکر یہاں پہ کر دوں، سائمہ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی۔ ابھی بھارت میں ایک انڈین ٹیلی ویژن چینل نے ایک پول کروایا جس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کا وقت آ چکا ہے؟ تو یو ول بی سرپرائز کہ انڈینز نے اوور 65% انڈینز بلیو کہ جی وقت آ گیا ہے اور اراؤنڈ 25% یا 30-35% تھے جن کا کہنا تھا کہ جی وقت نہیں آیا ہے۔ لیکن اتنی بڑی مطلب انڈیا میں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ جی آپ کی بات کو میں آگے بڑھانا آپ ہی کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی کہ امریکہ میں بھی اسی قسم کی ایک ریسرچ ہوئی ہے پچھلے 15 مہینے کے اوپر، اور واشنگٹن بیسڈ ایک تھنک ٹینک نے اس بات کو بتایا ہے، یہ بات بتائی ہے اپنے ریسرچ سٹڈی میں کہ انڈیا جب سے کشمیر اور انڈیا اور امریکہ کا نیکسس ہوا ہے یا یہ قریب ہوئے ہیں تو انڈیا نے جارحیت زیادہ کر دی ہے کشمیر میں۔ انڈیا ان کے امریکہ کا ساتھ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے جس کا کہ صرف کشمیریوں کو نقصان ہو رہا ہے، اور انڈین عوام جو ہے ان کے سینٹیمنٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ انڈین عوام اب واقعی کھڑی ہونا چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے۔ یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ انڈین ڈیموگرافک کے حوالے سے یہ کشمیری ڈیموگرافک کے حوالے سے جو ڈیموگرافی چینج ہوئی ہے، پہلے 90% کشمیریز تھے ان کو کہ اب 68% تک لے کے آیا جا چکا ہے مختلف قسم کے حربوں سے، یہ جو انڈین گورنمنٹ استعمال کر رہی ہے اس سے۔ سائمہ یہ بالکل وہی چیز ہے جو ہمیں اسرائیل میں نظر آتی ہے، یہ بالکل اسرائیلی ماڈل جو ہے وہ فالو کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو آپ ڈیموگرافکس چینج کر دیں، کشمیریوں کی پاپولیشن کم کر دیں، دوسری طرف ان کو بائی بروٹ فورس آپ ان کو دبائیں تاکہ وہاں ان کا جو ہے وہ نام و نشان ختم ہوتا جائے۔ اسرائیلی ماڈل فالو کر رہے ہیں انڈیا۔ لیکن میں یہاں پر آپ کو یہ بڑے شیورٹی سے کہنا چاہوں گی، بتانا چاہوں گی کہ یہ نوجوانوں کے اوپر جس طرح سے نہتے اور تھوڑے سے مسلح نوجوانوں کے پاس جن کے پاس کے چند ایک گنے ہیں ان کو جس طرح سے یہ دبانا چاہتے ہیں، جتنے یہ دبانا چاہ رہے ہیں۔ اب آپ ایک بہان وانی صاحب کی ہی بات لیں، شہید صاحب کی، ان کو انہوں نے ان کے مرڈر کو، ان کی شہادت کو انہوں نے بڑا لائٹ لیا تھا۔ یہ ساری موومنٹ اس کے بعد سے کھڑی ہوئی ہے، اور جس طرح سے یہ پہلے لوگوں کی توجہ دلاتے تھے کہ جی یہ باہر سے آتے ہیں اور یہ باہر کا انفلوئنس ہے اور کچھ ملک اس کو انفلوئنس کریں، ایسا نہیں ہے۔ یہ انڈیجنس موومنٹ ہے، اس کو دنیا کو ماننا پڑے گا، اس کو بھارت کو تسلیم کرنا پڑے گا اور اس کا حل نکالنا پڑے گا۔ سائمہ شبیر آپ کا بہت شکریہ کہ ہمیں جو ہے وہ ہم سے انڈین اٹراسٹیز ہیں اس پہ وہ بات کر رہی تھیں۔ اب دیکھیں خود بھارتی کہہ رہے ہیں، میڈیا کہہ رہا ہے کہ 15 گھنٹے یہ ان کا محاصرہ جاری رہا، ان 2 نوجوانوں کا جن کو شہید کیا گیا۔
उसके बाद पूरे गांव को सजा दी जाती है, बैरक्स लगा के, पता नहीं क्या घर क्या जला रास्ते दिए बंद जाते करके हैं, पूरा घर जो है वो जला दिया जाता है। जहां आपको कोई अगर हिंट भी हो कि यहाँ पे कोई मुजाहिदीन जो है छुपे हुए हैं, तो पूरे घरों को आग लगा दी जाती है। इसमें इंडियन जो हम बात कर रहे हैं ना कि इंडिया के अंदर से अब आवाजें उठ रही हैं। आपने पता नहीं कुछ देर पहले बॉलीवुड की अपनी एक मूवी थी, मेरे ज़हन से नाम जो है वो हैदर, अच्छा उसमें उन्होंने पूरी इक्कासी की है कि किस तरह पॉलिटिकल फोर्सेस वहां पे किस तरह जो है इन्वॉल्व हैं, कितना जो है वो उन पे किस शिद्दत से उन पे जो है वो मजालिम ढाए जाते हैं। तो अंदर से आवाजें जो उठने का सिलसिला है ना, भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि कश्मीर को उनका हक देना चाहिए। यही वजह है कि सब लोग अब ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह कश्मीर की आज़ादी का वक्त करीब आ गया है। ब्रेक हम ले रहे हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि दुनिया की आधी दौलत कितने लोगों के पास है, कौन से लोग हैं। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, 8 लोग, दुनिया की आधी दौलत सिर्फ 8 लोगों के पास है। आप उनमें से नहीं है ना? ये उनमें से नहीं है, शुक्र है। चले बिल्कुल नहीं।